پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ہلچل۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری کل نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن گئے تھے سندھ ہائی کورٹ کے جناب، انہیں پیش نہ ہونا پڑے، لیکن وہاں سے پروٹیکٹیو بیل مل گئی اور کورٹ نے کہا کہ جی آپ نیب کے سامنے پیش ہوں۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ سابق صدر آصف زرداری بھی نیب کے سامنے پیش ہوں گے۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ جعلی اکاؤنٹس کیس کا ہے، جس میں منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، کچھ گاڑیاں خریدنے کی چیزیں ہیں، کچھ زمینیں خریدنے کے معاملات ہیں۔ اس حوالے سے نیب نے سوالات کرنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے۔ نہ صرف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بلکہ فیڈرل بیورو آف ریونیو FBR بھی سابق صدر آصف زرداری صاحب کے خلاف حرکت میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور GIT نے جو گاڑیاں تھیں سابق صدر نے منگوائی تھیں، اس حوالے سے 25 مارچ کو ان کو طلب کر لیا ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ FIA اور اسٹیٹ بینک نے کراچی میں آج ایک منی ایکسچینج کمپنی پہ چھاپا مارا، اس کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا۔ یہ کمپنی کون سی ہے اور اس کا زرداری خاندان سے کیا تعلقات بنتے ہیں، اس کا GIT میں کیا ذکر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز آج کریں گے سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف صاحب۔ ان کی بیل کی سماعت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی۔ وہاں پہ کیا اہم قانونی نکات سامنے آئے، کورٹ کی کیا آبزرویشنز تھی، خواجہ حارث کے کیا دلائل تھے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور آگے یہ اب جو قانونی دلائل دیے جا رہے ہیں، اس میں آگے کا فیوچر سینیریو کیا ہے۔ ایک کنفیوژن تھوڑی سی کریٹ ہوئی کہ کیا اگر ضمانت مل جاتی ہے تو حکومت خود بخود نام ECL سے نکال دے گی، یا کہ دوبارہ اپروچ کرنا پڑے گا عدالت کو۔ اور ایک اہم قانونی نقطہ اس حوالے سے پنجاب کے انفارمیشن منسٹر سمسام بخاری صاحب سے معلومات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فخران صاحب، اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہے، عدالتی معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے راجہ عامر عباس صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ قانونی نکات کون کون سے اہم اٹھائے گئے، ان کی قانونی اہمیت کیا ہے، جو آج کی کارروائی ہوئی اس کی چند چیدہ آبزرویشنز کیا تھی، قانونی دلائل کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وکیل خواجہ حارث نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں۔ تمام رپورٹس میں ڈاکٹرز نے نواز شریف کی طبیعت خراب بتائی۔ خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ عدالت میں لندن کے ڈاکٹر کے خط کا بھی تذکرہ ہے، ہمیں یہ تمام رپورٹس پڑھنا ہوں گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے بائی پاس کی رپورٹس بھی منسلک کی؟ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا کہنا تھا کہ تمام رپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سوال کیا کہ پہلی میڈیکل رپورٹ میں کیا سامنے آیا؟ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ پہلی رپورٹ میں نواز شریف کے گردے میں پتھری آئی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے سوال کیا کہ پہلی رپورٹ میں نواز شریف کی عمر 65 جبکہ دوسری میں 69 سال ہے۔ ڈاکٹر نے نواز شریف کی عمر 4 سال بڑھا دی ہے۔ 17 جنوری 2019 کو نواز شریف کی دوسری میڈیکل رپورٹ آئی۔ نواز شریف کی عارضہ قلب، گردے، شوگر اور ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہے۔ رپورٹس اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ چاروں پرانی بیماریاں ہیں؟ وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ دوائی کھانے کے بعد نواز شریف کا بلڈ پریشر نارمل ہوا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ آبزرویشن دی کہ میڈیکل رپورٹ دیکھنے کا مقصد نواز شریف کی صحت کا جائزہ لینا ہے۔ دیکھنا ہے کہ نواز شریف کی صحت بگڑ رہی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ بھی کہا کہ بورڈ نے کسی شریان کے بند ہونے کا ذکر رپورٹ میں نہیں کیا۔ مریض اہم ہو تو ڈاکٹرز ایک جگہ 10 ٹیسٹ کرواتے ہیں، شاید اس لیے ڈاکٹرز نے بڑا بورڈ بنانے کا کہہ دیا۔ اہم شخصیات پر زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی یہ بھی آبزرویشن تھی کہ نواز شریف نے تمام بیماریوں کے ساتھ بڑی مصروف زندگی گزاری۔ نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی، انہوں نے جلسے اور ریلیوں کے ساتھ ٹرائل کا بھی سامنا کیا۔ تیسری میڈیکل رپورٹ کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اوپر لکھا ہے اہم شخصیت اور نیب کیس میں سزا یافتہ ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ بھی آبزرو کیا کہ نواز شریف کو دل میں تکلیف مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ نواز شریف کو سینے میں اٹھنے والا درد
गोलियां खाने से दूर हो गया। मसला एंजियोग्राफी के दौरान गुर्दे के मर्ज का भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि एंजियोग्राफी के दौरान नेफ्रोलॉजिस्ट का होना भी जरूरी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम माहिरीन की मौजूदगी में इलाज की सिफारिश की गई है। उनका यह भी कहना था कि दिल का इलाज जेल में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि अदालत दर्द से पहले और बाद की रिपोर्ट्स का मुआजना करेगी। दरख्वास्त पर समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। फखरुर रहमान साहब, अदालत में इसके अलावा कोई अहम नुकात है? जैसे जस्टिस याहिया आफरीद ने पूछा कि क्या आपने जो हार्ट बाईपास हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसकी रिपोर्ट्स साथ लगाई हैं, तो उस पर क्या जवाब आया था? उनका ख्वाजा आरिफ साहब का यही कहना था कि जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी हम उनका जायज़ा ले रहे हैं और उनसे यही इसीलिए अदालत ने उनसे शुरू में तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो पढ़वाई भी थी। और इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका बुनियादी मकसद जो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़वाना था और उनको रिकॉर्ड पे लाने का यही था कि उनका ये कहना था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो पहले क्या थी और फिर आगे क्या वो ख़राब हुई है। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो जिनको अदालत जो थी वो डिटरमिन करना चाह रही थी और इसी वजह से ख्वाजा आरिफ साहब। और इसमें आज की कार्रवाई में क्या साबित हुआ कि जो कंडीशन है मियां साहब की, उस कंडीशन में वो जलसे भी करते रहे, जुलूस भी करते रहे, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, अदालती ट्रायल का भी सामना करते रहे, और ये काफ़ी पुरानी बीमारी उनकी इसी तरह से चली आ रही है। बिल्कुल 2018 की एक मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया गया और फिर इस पे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि वो एक तरफ उनकी ये कंडीशन थी और दूसरी तरफ वो बड़े हेक्टिकली अपना ट्रायल भी फेस करते रहे और जल्द से जुलूस भी करते रहे। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारे सामने इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उनको चेस्ट पेन था और कुछ मेडिसिन जो थी वो उनको रिकमेंड की गई और उससे ये कहा गया कि इससे उनका दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ख्वाजा हारिस उनके जो वकील हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, उनका पॉइंट यही था कि जो गर्दन से खून सर में जो है वो सफिशेंट नहीं जा रहा, इसी तरह से दीगर उनका जो जिस्म पूरा एम्फेसिस क्या था ख्वाजा हारिस का कि लंदन जाने दें? हाँ, उससे उनका यही एम्फेसिस था कि उनकी ज़मानत हो जाए। लंदन का जिक्र आया कहीं? एब्रॉड का जिक्र आया उसमें, एब्रॉड बाहर जाने का। जी हाँ, ये राजा आमिर अब्बास साहब, ख्वाजा हारिस साहब वह बहुत अच्छे वकील भी हैं, शरीफ ख़ानदान के, काफ़ी पुराने मुकदमे भी लड़ते रहे हैं, माजी में काफ़ी उनको कामयाबियाँ भी हुई। आज जो आर्गूमेंट सामने आ रहे हैं इसमें मिन्नतें तरलों के अलावा लीगल आर्गूमेंट क्या था? देखिए अरशद, इस केस को थोड़े सा समझने की ज़रूरत है कि जो एक आम बेल के केस होते हैं उसमें अदालत का काम होता है कि जब दूसरे ग्राउंड पे मेरिट्स पे होती है कि अदालत देखती है कि हमने जो एविडेंस आया है उसको अप्रिशिएट करना होता है अदालत का काम। फिर अदालत का काम होता है किसी कानून की इंटरप्रिटेशन का। लेकिन जो ये केस है इसमें अदालत का काम सिर्फ ये होगा, क्योंकि ये बहुत सी जजमेंट्स हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, आया उनके बारे में जो ओपिनियन बनाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दुरुस्त है या नहीं। क्योंकि जो कोर्ट्स होती हैं जहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाती है दैट इज बाइंडिंग, कि उसके अलावा वो कहीं नहीं जाते। अब इन रिपोर्ट्स में कहीं भी ये सजेस्ट नहीं किया गया कि मियां नवाज शरीफ की जो ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनका बाहर जाना जरूरी है। और आज कोर्ट इसी नुक्ते पे ख्वाजा साहब का मेन आर्ग्यूमेंट्स यही था कि हमें जो ट्रीटमेंट है, जैसे इन्होंने कहा अब्रॉड से करानी है, जिसकी वजह उन्होंने बताई कि जी ये है, खून है। अब अदालत ने सिर्फ उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखना है वो क्या सजेस्ट करती हैं और उस पर एक डिसीजन देना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़श्ता फैसला था एवनफील्ड वाला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही था, उसमें ये होल्ड किया था कि बेल देना उस कोर्ट की डिस्क्रिशन थी, उन्होंने यूज कर ली तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब भी वही प्रिंसिपल होगा कि वो यूज करते हैं या उन्होंने उनके खिलाफ यूज की, तो उसमें वो जजमेंट भी रास्ते में रुकावट बनती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो एक उनका पॉइंट है कि जी
اس کو آپ ایسے ٹریٹ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک گھر کا ماحول چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کو وہ سراؤنڈنگز چاہیے کہ جہاں پہ وہ ٹینشن فری ہو. تو پھر ایسی صورتحال میں پوچھا گیا، ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیے کیا اس ملک میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے ہماری قانونی ہسٹری میں یا جو ہماری بیل کی جورسپروڈنس ہے کہ کسی بھی شخص کو کنوکٹ کو ہم نے ضمانت دی ہو اور وہ ملک سے باہر آپ کو چلا گیا؟ وکالت کرتے کتنے سال ہو گئے اور آپ مجھے کے لیگل 27 ایکسپیرینس میں سال کوئی ایسا کیس ہے کہ کسی کانوکٹ کو، مجرم کو بیل ان گراؤنڈز پہ ملی ہو اور خاص طور پہ باہر جانے کی اجازت دی گئی ہو کسی کانوکٹ کو؟ میرے نالج میں خود کرمنل کام کرتا رہا ہوں، میری فیلڈ یہی ہے، میرے علم میں کوئی ایسا کیس نہیں، کیونکہ انہوں نے اس پہ ایک بڑا لیگل کوسچن اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جب یہ بیرون ملک چلے جائیں گے تو یہ تو پھر اس عدالت کی جورسڈکشن سے ہی باہر چلے جائیں گے، وہاں تو ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہوگی. تو بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم ضمانت دے رہے ہیں، آپ ہمارے انڈر سرویلنس یہاں پہ رہیں گے اور آپ اپنا باہر کام کریں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کیس اب جس رخ پہ اختیار کر رہا ہے اس میں کوئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا آپ انسانی کوئی ہمدردی یا یہ چیزیں کرمنل کیس میں یہ نہیں ہوتی. کرمنل کیس میں پیورلی رپورٹس ہوتی ہیں اور رپورٹس پہ ایک ڈیسیژن آئے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود پنجاب کے وزیر اطلاعات سمسام بخاری صاحب. سمسام بخاری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آج آپ کی طرف سے ایک بات آ رہی تھی کہ جناب شریف خاندان جب بھی ملنا چاہتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے، چاہے وہ مریم ہو، شہباز شریف صاحب ہو، وہ مل سکیں. کیا بات کی تھی آپ نے؟ وہ ایک دفعہ ناظرین کو دوبارہ سنا دیتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کیا بات کی سمسام بخاری صاحب نے؟ آئیے سنتے ہیں. خیال میں جب ان کو ہر چیز کی آفر ہے، نہ کو ملنے کا ان کو، نہ مریم بی بی کو کوئی اس میں مسئلہ ہے، نہ شہباز شریف صاحب کو کوئی مسئلہ ہے، وہ جب ملنا چاہتے ہیں ملنے جائیں. جی سمسام بخاری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بات آپ نے جو کی تھی، تو اس آفر پہ کوئی شریف خاندان کا ابھی تک ریئیکشن آیا؟ سر مجھے تو کوئی ریئیکشن کا پتہ نہیں لگا، مگر میں جو ریئلٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا کیا آفر کیا گیا ہے. اور ارشد بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اور لوگ جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں کہ اور جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے کہ کیا یہ سہولتیں ان کے لیے موجود ہیں یا نہیں ہیں. بالکل، آپ نے بہت اچھا یہ سوال اٹھایا اور لوگ یقیناً یہ سوال سمسام بخاری صاحب ٹویٹ کے ذریعے یا اس کے ذریعے یہ کہنا کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ غیر مناسب ہے. بات یہ ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب یہی جو اپروپریٹ فورم ہے وہاں پہ یہ درخواست دیں، تو پھر اگر ان کو انکار ہو تو پھر جواب دیں کہاں پہ مریم بی بی نے یا انہوں نے درخواست دی ہے اور ان کو ملنے سے منع کیا گیا ہے. بالکل سمسام بخاری صاحب، جو آپ نے خود ریفرنس دیا، بہت سے لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا جتنے پنجاب میں قیدی ہیں اس پہ کوئی بھی رشتہ دار منہ اٹھا کے آ کے ان سے ملاقات کر سکتا ہے؟ سسٹم کی کمزوری کیسے ہے سسٹم؟ یہ تو پنجاب حکومت، آپ کی حکومت انہیں اجازت دیتی ہے کہ جب آپ جائیں وہاں پہ جائیں، سیاسی ملاقاتیں کریں، این آر او ڈسکس کریں. دیکھیں ایک طریقہ کار ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی بیماری کو کویسچن نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ ون آف دوز کہ خدا نخواستہ ان کی بیماری کو کویسچن کروں، لیکن ایک عام قیدی کے لیے پھر جیل مینول امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک عام قیدی کے لیے جیل مینول اور ان کے لیے جیل مینول میں کوئی ڈیفرنس کیا گیا ہے؟ فرق ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو وہاں سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. ڈیفرنس مجھے آپ یہ بتائیں میں اور آپ یہاں رہتے ہیں، سارے رہتے ہیں، یہ واقعی سوال ہو سکتا ہے جو ابھی تک وہ اس طرح نہیں کام بدلا کہ میں یہ آپ سے کہہ سکوں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک عام قیدی بھی ریکویسٹ کرے تو اس کو 10 ہو. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں میاں صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ. سمسام بخاری صاحب، میں تو نہیں سمجھتا یہ سہولت ہے، میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں. رائٹ. اب فیصلہ کیا ہے کہ جو قانون کہتا ہے کہ اس کیس میں پرٹیکولرلی جمعرات کے دن اجازت ہے ملنے کی، جمعرات کو ہی ملاقات ہوگی یا ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ کرے گی پنجاب حکومت کہ نہیں جی کیونکہ یہ انوکھے مجرم ہیں، وی وی آئی پی سٹیٹس ہے، تو آپ جب کہیں گے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جو میرے علم میں ہے، میرے ادراک میں ہے، جو فیصلے کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ریکویسٹ نہیں کرتے فارمل تو ظاہر ہے جو طریقہ کار ہے اسی پہ ملیں گے. اگر وہ ریکویسٹ کریں گے محکمہ داخلہ کو یا جیل حکام کو تو اس پہ فیصلہ لیا جائے گا، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو کوئی تنگ کیا جائے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر اس ٹیکٹکس کے ساتھ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت پہ
या किसी और से कि उनको बाहर जाने की इजाजत दी जाए, तो वो हमने नहीं देनी, वो अदालत ने देनी है। वंस अगर अदालत उनकी जमानत लेती है और अदालत ये हुकूमत पे फैसला छोड़ती है कि हाँ भाई उनको बाहर जाने देना चाहिए या ना जाने दिया जाए, और फैसला जो है उसका जो है हुकूमत करे, तो फिर बाल हमारी कोर्ट में आता है। अगर अदालत जमानत ही नहीं लेती तो हमारे पास क्या इख्तियार है कि ले जाए। यहाँ पे मुल्क के हर अस्पताल में, उनकी मर्जी के अस्पताल में, उनकी मर्जी के डॉक्टरों पे इलाज जहाँ वो कहें, उसमें कोई मसला ही नहीं। आपने ये जो बात की कि अगर जमानत हो जाती है और आपकी कोर्ट में आए तो फिर हुकूमत फैसला करेगी, इस पे राजा आमिर अब्बास साहब आज अदालत में क्या सवाल उठाया है, और अब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की है इसकी सिग्निफिकेंस इस हवाले से क्या है? देखिए, आज अदालत ने कहा कि बफर्ज माल अगर आपको जमानत दे भी जाती है तो आपको तो हुकूमत ने ईसीएल पे डाला हुआ है, आप बैरून मुल्क का ये जो ग्राउंड ले रहे हैं ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप ईसीएल पे हैं, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अभी बुखारी साहब मेरे साथ 8 बजे आसमा शिराजी के शो में थे, तो उन्होंने कहा कि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है तो हुकूमत इन्हें तंग नहीं करेगी और ईसीएल से नाम इनका हटा देगी। तो इसकी अहमियत क्या है इस बयान की? देखिए, इसकी अहमियत यह है कि इस तरीके से वो जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट में नैब लेके जा रही है कि जनाब ये शख्स ईसीएल पे है, जो सुप्रीम कोर्ट चीख रही है कि हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाएंगे, तो वहां पे हुकूमत अगर कहेगी कि जी नहीं आप भले से बाहर चले जाएं, तो फिर ये केस में सुप्रीम कोर्ट के पास फिर ये प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब क्या बोलेगी कि जनाब हुकूमत इसको इजाजत दे रही है, इट मींस कि हुकूमत वांट्स के जी इनको बेल दे दी जाए और ये चले जाए। जी सुमसान बुखारी साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि राजा साहब को शायद मेरी बात मैं समझा नहीं सका। मैं ये तो नहीं कहता कि इतने अक्लमंद आदमी उनको बात समझ नहीं आई। आसमा शिराजी के प्रोग्राम में मैंने 3 चीजें कही, 3 प्रोबेबिलिटीज का मैंने जिक्र किया। 1 कि उनकी जमानत होती ही नहीं तो फिर क्या कर सकती है हुकूमत, या वो कोई कुछ भी नहीं कर सकते। 2 सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत लेती है और कहती है कि आप जमानत पे हैं मगर आप ईसीएल पे बरकरार रहेंगे। 3 कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपकी जमानत है और हुकूमत इस पे फैसला करे। अगर ये फैसला करेगी तो उनकी बीमारी की हालत को देखते हुए करेगी, और हमें क्या जरूरत है कि हम अगर खुदा न खास्ता वो इतने सीरियस हों तो वो बात करें। मेरा मतलब को हम ऐसी चीज करें जो कोई मेरा मतलब ये है कि उनके को गुजान पहुंचे। लेकिन दूसरी बात ये है कि अभी ये मौका आया नहीं, ये पुल आया नहीं जिसको क्रॉस किया जा सके। अच्छा सुमसान बुखारी साहब, आपने जो बयान दिया वो लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है इस हवाले से कि जनाब कोई एनआरओ नहीं होगा, शायद उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है। एनआरओ नहीं है सर। अच्छा, मैं सुना देता हूँ खान साहब इस हवाले से। खान साहब की ये पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर की कि कोई एनआरओ किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल। मेरी बात आप समझे, मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में। हम पॉसिबिलिटी 3 जो आपने रखी है मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। हुकूमत पे फर्ज है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैं उसी पे आता हूं। आप खान साहब ने जो कहा वो सुन लें, फिर मैं जो सवाल करता हूं आप उसका जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, हाल ही में बाजौर में वजीर आजम ने एक दफा फिर कहा कि कोई एनआरओ नहीं होगा, और क्या अल्फाज से, आइए सुनते हैं। जनरल मुशर्रफ ने एक एनआरओ साइन किया नवाज शरीफ से 2000 में, जब वो सऊदी अरेबिया 10 साल के लिए गया। एक उस एनआरओ ने हमें नुकसान पहुंचाया, और दूसरा उसने आसिफ जरदारी से साइन किया जब वो 2007 में वापस आए। उन 2 एनआरओ की वजह से पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब से 10 सालों में 30,000 अरब पे पहुंचा। इसलिए कोई आगे एनआरओ साइन नहीं होगा। राइट, फखर, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की भी कोई ऑब्जर्वेशन थी कि बाहर जाने वाले वापस आते हैं, क्या होता है? बिल्कुल, जब ईसीएल का मामला आया और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये सवाल उठाया ख्वाजा हारिस साहब से कि उनका नाम क्या ईसीएल में है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उनका नाम ईसीएल में है। उनका ये भी कहना था कि जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं उनका रिकॉर्ड कोई सही नहीं है और वो वापस नहीं आते, बावजूद इसके कि उनको अभी कोई सज़ा भी नहीं हुई है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो मुल्क से बाहर चला जाए तो वो वापस आ जाएगा? तो ख्वाजा हारिस साहब का कहना ये था कि जी वो पहले गए थे और फिर उनको जब
کورٹ سے فیصلہ آنا تھا تو وہ واپس آ گئے تھے. رائٹ. سمسام بخاری صاحب، آپ نے وزیر اعظم کو بھی سنا، انہوں نے پرٹیکولرلی ریفر کیا اس NRO کا جو جنرل مشرف کے ساتھ ہوا، اور اس میں بھی جو آپ ڈاکومنٹس دیکھیں تو بیماری کا کہہ کے باہر گئے تھے میاں صاحب. اب آپ جو لائن لے رہے ہیں کیا وہ اسی کی ایک شکل نہیں ہے؟ آپشن نمبر 3 جو آپ نے ڈسکس کی وہ NRO نہیں ہوگا؟ ارشد صاحب، میں ماشاءاللہ آپ بہت عقل مند آدمی ہیں. میں نے آپ کو 3 چیزوں کا ذکر کیا. میں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ ان کی ضمانت لیتی ہی نہیں تو معاملہ یہی ختم. یہی میں نے عرض کیا. میں نے کہا اگر ضمانت لیتی ہے اور ڈائریکشن کرتی ہے کہ ان کو ECL سے ہٹائیں اور یہ باہر جائیں، معاملہ وہی ختم. تیسری چیز یہ ہے کہ ضمانت اگر سپریم کورٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ حکومت فیصلہ کرے تو ان کی صحت کی حالت کو دیکھ کے اس میں کیا جائے گا. اگر وہ نہیں کرتے، بات یہ ہے اس میں NRO کی تو بات ہی نہیں ہے. NRO تو نہ وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم کہہ رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ NRO عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ نو NRO. لیکن عرض یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کیا نہیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے PMLN سے کہ جن ہسپتالوں کو انہوں نے 40 سال کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ان کی تعریف کرتے رہے، ان ڈاکٹروں کی تعریف کرتے رہے، اور ابھی بھی جو میں نے انفارمیشن لی ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو دل کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے اس سے بہتر کہیں نہیں ہو سکتا، سیم ہو سکتا ہے. تو پھر ان کی یہ جو باہر جانے کی ضد ہے یا اپنے آپ کو کہ جی میں بیمار ہوں مگر میں نے علاج یہاں نہیں کرانا، اس کا جواب تو مجھے نہیں دینا چاہیے، PMLN کو دینا چاہیے. رائٹ. سمسام بخاری صاحب، اس پہ ایک اور سوال آپ سے میں چلتے چلتے کرتا چلوں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ پنجاب حکومت بلیک میل ہو رہی ہے؟ اور اس حوالے سے وفاقی وزیر احتساب جو وزیر مملکت برائے صاحب نے کہا کہ بالکل ماضی میں یہ ہوتی رہی ہے بلیک میل، اور حال ہی میں ہمیں اطلاعات آئی تھی کہ کوئی ایک سائیکل ایکسرسائز کی جس کی قیمت 12,000 بتائی جاتی ہے وہ بھی خریدی گئی ٹیکس پیئر پیسے سے، میاں صاحب کو فراہم کی گئی، لیکن انہوں نے استعمال کرنے سے انکار کر دیا. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے، اب بات یہ ہے کہ کسی کی بیماری پہ بات کر رہا مجھے اچھا نہیں لگتا. میاں صاحب نے وہاں یہ فرمایا کہ میری انگلیاں نم ہوتی ہیں، میری انگلیاں سن ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبان جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی سیر کر لیں اس پہ. تو انہوں نے کہا جی میں سیر جیل میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ کو ایکسرسائز سائیکل کر دیتے. انہوں نے کہا ہے نہیں ہے، تو وہ بالکل مہیا کی گئی. دیٹس وائی آئی واز سیئنگ کہ ہم سے یہ باقی 40,000 لوگ کویسچن کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سہولت کیوں نہیں. رائٹ. یہ بھی کیا حقیقت ہے کہ انہوں نے وہ سائیکل استعمال کرنے سے انکار کر دیا جو 12,000 کی پنجاب حکومت نے خریدی؟ مجھے سائیکل جانے کا پتہ ضرور ہے مگر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ انکار کیا یا کیا. میرا خیال انکار ہی کیا ہوگا جب علاج سے انکار کرے، لیکن اس پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا. سائیکل جانے کی کنفرمیشن اور وہ جو ایک ایمبولینس پوری جو ایمرجنسی کی بنا کے وہاں کھڑی کی گئی اس کی کنفرمیشن میں کر سکتا ہوں. رائٹ. سمسام بخاری صاحب، وزیر پنجاب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، یہاں ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں فائنینشیل ٹریڈ سینٹر کی 6ٹی منزل پہ جو آگ لگی اس میں نیشنل بینک کا کچھ ریکارڈ ضائع ہوا. کتنا اہم ریکارڈ تھا. احتساب عدالت میں جو ریکارڈ کراچی سے ٹرانسفر ہوا ایک کیس کے حوالے سے وہ سیلڈ آیا تھا اور اس میں عدالتی حکم بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ والے اس طرح کے مقدمات آتے ہیں تو ریکارڈ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، صفحات غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ، FIU اور اسٹیٹ بینک نے آج جو H&H ایکسچینج، منی ایکسچینجر کے لوگ اٹھائے، ان کا کیا تعلق بنتا ہے زرداری صاحب سے؟ جو FBR نے نوٹس جاری کیا کہ جناب 25 تاریخ کو آئیں اور آ کے جواب دیں آپ نے کون سی گاڑیاں خریدیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور باقی کل کی پیشی کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی ایک عمارت FTC سینٹر میں 6ٹی منزل پہ آگ لگی اور ہمارے رپورٹر نذیر شاہ کی جو معلومات ہیں وہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ریجنل آفس تھا جس میں تقریباً 35 برانچز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. نذیر شاہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے ایک آج بڑی خبر دی ہے. اچھا، نذیر شاہ سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اس کی ناظرین جو نذیر شاہ نے خبر دی تھی اس حوالے سے کہ 6ٹی منزل پہ واقع تھا نیشنل بینک کا ریجنل آفس اور اس میں 35 برانچز کا بینک ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اور آگ کس طرح سے لگی، آگ پہ قابو کیوں نہ پایا گیا، کیا حالات تھے؟ نذیر شاہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس کی تفصیلات بتائیں گے. یہ FTC سینٹر میں جو آگ لگی، آگ کب لگی، کیا اور فائر بریگیڈ کب پہنچا، اور یہاں پہ ریکارڈ کس قسم کا موجود ہوتا ہے؟
جی بالکل دیکھیں، یہ ایف ٹی سی میں تقریباً 2 روز قبل رات کو اچانک سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 6ٹھی منزل پر اچانک سے اتنی زیادہ وہ آگ بھڑکی ہے کہ نہ صرف 6ٹھی منزل بلکہ اس نے اوپری منازل کو بھی نقصان پہنچایا۔ جب فائر بریگیڈ وہاں پر پہنچی تو فائر بریگیڈ کے پاس بجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور پولیس بھی وہاں پر موقع پر پہنچ چکی تھی، بالکل ایف ٹی سی کے سامنے ہی صدر تھانہ ہے جس کے یہ حدود ہے، اور اس کے بعد وہاں پر دیگر ریسکیو کا عملہ بھی پہنچا، لیکن چیف فائر آفیسر جو تحسین تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ 12 فائر ٹینڈر نے اس کے اوپر آگ پانے میں عمل پایا اور 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اسٹاف سے بات ہوئی ہے جس کے اندر نیشنل بینک کے ایم ڈی اور عملے کے مطابق عمارت میں موجود ریکارڈ آلات، فرنیچر سمیت دیگر چیزوں کو نقصان پہنچے۔ اس حوالے سے ہم نے جب تحقیقات کی تو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ایف ٹی سی نیشنل بینک ریجنل آفس ویسٹ میں 35 برانچز کا ریکارڈ تھا، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امنی گروپ کے قرضوں کا تمام ریکارڈ بھی نیشنل بینک کے پاس ہے، اور اس میں میگا کرپشن کیس کی منتقلی پر جس طرح گزشتہ روز صفحات غائب ہوئے تھے، جیسے جیسے میگا منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ چلتا جا رہا ہے آگے، اسی طرح اس طرح کے واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میگا منی لانڈرنگ سے بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ میں بھی اس وقت جاگ رہا تھا جب یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی اس آگ کی، اور بتایا جا رہا تھا 1.5-2 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہاں پہ فائر بریگیڈ کا عملہ، وہ چھوٹی گاڑیاں تھی لیکن جو 6ٹھے فلور تک پہنچنے کے لیے کچھ نہیں ہو سکا، اور یہ بتایا گیا کہ ایک معمولی سی آگ تھی کہ بعد میں اتنی زیادہ ہو گئی۔ تو یہ بتا سکیں گے کہ کتنے تقریباً گھنٹوں کے بعد جو پراپر عملہ اکوپڈ ود پراپر جو اس کے فائر بریگیڈ کے انسٹرومنٹس ہیں پہنچے وہاں پر؟ اور اس کی کیا ایف آئی آر ہوگی ابھی تک؟ دیکھیں ارشد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف ٹی سی کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایف ٹی سی ایک جدید عمارت ہے جس کے اندر ہر فلور پہ فائر ایکسٹینشن کنٹرولر موجود ہے، اور ہر فلور پہ پانی کا باقاعدہ ایک پائپ دیا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ آگ کو بجھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر اتنا ٹرینڈ عملہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی دھواں بھی نکلتا ہے نا تو فوری طور پر اس کو بجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دو روز یعنی کہ آج تیسرا روز تھا، کوئی عملہ نہ ایف ٹی سی کا، نہ نیشنل بینک کا، نہ دیگر مطلب جو اس کے اندر موجود تھے، ابھی تک کوئی تھانے نہیں پہنچا۔ ہماری پولیس سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آگ لگتی ہے جب کسی بھی بلڈنگ میں، وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، جب پولیس کے پاس کوئی اطلاع پہنچتی ہے، کوئی کمپلیننٹ آتا ہے تو پھر وہ اس کا مقدمہ درج کرتے ہیں، اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے، لیکن جس کا مقدمہ ہی درج نہیں ہو تو اس کی تفتیش شروع نہیں ہوگی۔ لیکن پولیس کو جب اس پہ کچھ متضاد باتیں سامنے آئی تو پھر پولیس نے اس کے اوپر اپنی طرف سے تفتیش شروع کی ہے، لیکن فائر بریگیڈ کی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کی بیسس پر اگر ان کو یہ شبہ ملتا ہے کہ یہ آگ لگائی گئی ہے تو پھر پولیس اس پر سرکار مدیت میں مقدمہ درج کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح آگ اچانک پھیلی تھی تو ایسی آگ کراچی میں ہم نے بڑی سے بڑی آگیں بھی دیکھی ہیں، تو کوئی کیمیکل موجود ہو یا ہو تب تو ایسی آگ ہوتی ہے جو بے قابو ہو جاتی ہے، لیکن ایک نارمل ایک بلڈنگ میں لگنے والی آگ پر قابو پانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی فرنیچر یا کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگتی ہے اور اس سے ایک عملہ ہی بجھا دیتا ہے، اگر نہیں بھی بجھائی جاتی تو پھر فائر بریگیڈ کا عملہ آگے اسے کنٹرول کر دیتا ہے، لیکن یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اتنی بھڑک اور اٹھی کہ نیشنل 4 یا بینک 5 والوں نے کچھ ابھی تک موقف اختیار کیا ہے کہ کتنا ریکارڈ ان کا جل گیا، کہ اومنی گروپ کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود تھا یا ہیڈ آفس میں کاپیز موجود ہیں؟ دیکھیں نیشنل بینک کی جانب سے جو آج شام کو ان کی جانب سے ایک موقف یہ سامنے آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے، لیکن بالکل ان کے سامنے یہ موقف سامنے نہیں آیا کہ اس بلڈنگ میں کس کا ریکارڈ تھا اور کس حوالے سے، اس حوالے سے ان کا بیان سامنے نہیں آیا، لیکن یہ بات ضرور ہمارے ذرائع نے بتائی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ریکارڈ یہاں پر موجود تھا وہ محفوظ ہے، لیکن آگ لگی یا لگائی گئی اس حوالے سے تحقیقات شروع ہو چکی ہے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہے کہ اس بلڈنگ میں، کیونکہ ایک جدید بلڈنگ ہے شارع فیصل مین، یہ مرکز ہے جہاں پر بڑے بڑے دفاتر ہیں، اور ہر بلڈنگ پر جہاں پر فائر کنٹرول کا سسٹم موجود ہو، جہاں پر ہر فلور پہ پانی کا پائپ موجود ہو۔ بالکل ٹھیک ہے نذیر شاہ، بہت شکریہ آپ کا یہ تفصیلات دینے کا اور یہ اتنی خبر دینے کا۔ راجہ عامر عباس صاحب آپ نے تفصیلات ساری سنی۔ سابق صدر آصف زرداری صاحب، ماضی میں کافی سارے ان پہ مقدمات بنے، کچھ مقدمات میں بری اس لیے ہوئے کہ جی اوریجنل ریکارڈ نہیں تھا، فوٹو کاپیز تھیں، اور ایک دو کوئی بڑے مقدمے آپ کو یاد ہیں، اور اس میں جج صاحبان کون تھے احتساب عدالت کے جنہوں نے ان کو بری کیا کہ جی اوریجنل ریکارڈ نہیں تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ارشد یہی وہ وجوہات ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی سے کیسز کی انویسٹیگیشن اور کورٹ کو شفٹ کیا گیا کہ یہ اسلام آباد چلے جائیں،
کیونکہ وہاں پہ خطرہ تھا کہ جناب ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جائے گا. ریکارڈ اب میرے علم میں جہاں تک بات ہے کہ جو نیشنل بینک اور سمٹ بینک ہے اس میں قرضوں کی بہت زیادہ ری شیڈولنگ ہوئی ہے, اور کس بیسس پہ ہوئی ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ آیا وہ ریکارڈ سیف ہے یا نہیں. اور اس سے پہلے جب وہ بری ہوئے تھے ایک راولپنڈی کی عدالت سے, ایک یہیں وہ جو ہمارے جج صاحب ہیں کیا نام ہے محمد بشیر صاحب, ان کی کورٹ سے ہوئے تھے, اور وہاں بھی یہی تھا کہ جناب چونکہ فوٹو کاپیز ایڈمیسیبل نہیں ہے, اوریجنل اویلیبل نہیں ہے, تو اس کو انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہیں بری کر دیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک بڑی بات بتائی یہ لیٹر کی جی سیلڈ انویلوپ میں, اگر بالکل یہ میں ناظرین کو آرڈر دکھا بھی دوں, جو طارق محمود کھوسو صاحب پریزائڈنگ آفیسر ہیں, عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں, انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ جناب یہ ریکارڈ ٹرانسفر ہوگا, اور یہ ریکارڈ ٹرانسفر کس طرح سے ہوگا, ان سیلڈ کنڈیشن, اور یہ صرف ون پارٹ ہے اس کا ایز پر انڈیکس جو کہ آرڈر کے مطابق, اور آئی او کے ذریعے اس کو بھیجا گیا ہے. نیب نے اس حوالے سے وضاحت کی کہ جی ہم نے تو ابھی ریفرنس فائل ہی نہیں کیا. ایف آئی اے نے بینکنگ کورٹ کراچی میں جعلی اکاؤنٹ کا کیس دائر کیا تھا, اور جس کو نیب نے کہا ہے کہ جی ٹرانسفر کر دیا جائے, اور نیب کو سپریم کورٹ کے معزز سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اس لیے اس کو یہاں ٹرانسفر کیا جا رہا تھا. اب لیکن جو رجسٹرار صاحب ہیں وہاں سے جو خبریں آئیں کہ جناب ریکارڈ وہاں سے بھی کچھ اس کے مسنگ پیپرز ہیں, تو یہ کافی انٹرسٹنگ, ایک جگہ آگ لگتی ہے, ایک جگہ ریکارڈ سیلڈ کنڈیشن میں آتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے. فخر صاحب اتنے سارے کوئنسیڈنسز ایک ساتھ ہوتے نظر آ رہے ہیں اس میں. بالکل, یہ جہاں تک آگ کا تعلق ہے تو جس طرح سے آپ کے رپورٹر تفصیلات بتا رہے تھے تو اس میں تو سرکمسٹانشل ایویڈنس یہی لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر آگ لگائی گئی اور ایک اسپیشل مقصد, اور ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہوئی, پولیس خود بھی ایف آئی آر کر سکتی ہے, آپ بھی وکیل ہیں. جی بالکل, کیوں نہیں کر سکتی. یہ آگ کا لگنا جو ہے اور جو بینک کے اندر جو ریکارڈ ہے اور اس کا اس طرح سے جل جانا جو ہے تو کوگنیزیبل ایفنس ہے, اور سرکاری املاک ہے جی, اس میں نیشنل بینک آف پاکستان, بالکل وہاں پہ سرکاری ریکارڈ ہے, اور اس کی پروٹیکشن جو ہے اگر سرکاری ریکارڈ ہے, سرکاری بینک ہے, تو یہ وفاقی حکومت کی بنتی ہے یا صوبائی حکومت کی, یا دونوں کی؟ دونوں کی بنتی ہے, دونوں کی بنے گی بالکل, کیونکہ صوبائی حکومت. پریزیڈنٹ کون اپوائنٹ کرتا ہے اس کا؟ وہ تو وفاقی حکومت کرتی ہے. تو یہ ریکارڈ کی پروٹیکشن یہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی. دیکھیے اب موقع پہ وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے, آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب نیشنل بینک کے صدر سے سوالات کریں گے اس حوالے سے؟ کرنے پڑیں گے, بالکل کرنے چاہیے. اور یہی وہ فیکٹر ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کیس ہے وہاں سے منی لانڈرنگ کا یہ سارا اس طرف کیوں شفٹ کیا گیا. سپریم کورٹ نے آرڈرز جاری کیے, سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے, اور یہ جہاں پہ یہ بلڈنگ واقع ہے یہ جوریزڈکشن کس کی ہے, یہ صوبائی حکومت. ایک اور اس میں اہم چیز کہ جو کنزیومر بینکس ہوتے ہیں نارملی وہ ہم نے دیکھا ہے گراؤنڈ فلور پہ ہوتے ہیں یا فرسٹ فلور, تاکہ عوام آرام سے آ جا سکے. چھٹے فلور پہ نیشنل بینک, تو یہاں تو زیادہ تر ریکارڈ ہوگا, فائلز ہوں گی, اور ریجنل آفس اور 35 دیگر برانچز کا ریکارڈ موجود تھا. اب اس میں جو انیکشنز ہوتے ہیں, ایک تو الیکٹرانک فائلنگ ہوتی ہے جو کہ شاید ہیڈ آفس میں اویلیبل ہو, لیکن اگر فائلیں اس میں جل گئی ہیں تو امنی گروپ کا جو ریکارڈ ہے اگر وہ اس میں ضائع ہو گیا راجہ عامر عباس صاحب, تو اس سے کیس پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تو اس کا بیک اپ نہیں ہے, نارملی بیک اپ ہوتا ہے, لیکن اگر یہ اتنا پرانا ہے کہ جس زمانے میں بیک اپس نہیں تھے تو پھر یہ ہوگا کہ کیس پہ ضرور اثر پڑے گا, کیونکہ کیس نے بغیر ڈاکیومنٹس کے تو آگے نہیں چلنا, بالکل یہ کلیپس کریں گی چیزیں. انٹرسٹنگ, 2008 آنورڈز ریکارڈز تھے میرا خیال سے, اب کتنا اس میں سے الیکٹرانک ہے کہ نہیں. ناظرین, اور اسٹیٹ بینک نے آج ایک کارروائی کی کراچی میں اور ایچ اینڈ ایچ کمپنی کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا. اس میں مینیجر بھی شامل ہے, ایجنٹ ہے, حوالہ ہنڈی میں یہ لوگ انوالو تھے. اور اس کا کیا تعلق بنتا ہے جعلی اکاؤنٹ کیس سے, بھٹو زرداری خاندان سے؟ کیا ان کے بھی نام اس میں کہیں لنک ہوتے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے, اس پہ بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ یقیناً گاڑیوں کی کچھ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ شعر ناظرین سابق صدر آصف زرداری صاحب سے آج عدالتی کارروائی میں منسوب کیا گیا. اب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کل نیب میں پیشی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جیالوں کو کہا ہے کہ جی آپ بھی پہنچیں, پنڈی اسلام آباد پہنچیں, احتساب کورٹ کے احتساب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے دفاتر میں پہنچیں. اور جب یہ اطلاعات نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو پہنچی تو انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد اور انسپیکٹر جنرل اسلام آباد کو خط لکھا ہے کہ جناب سابق صدر آصف زرداری صاحب امید ہے کہ کل نیب میں پیش ہو رہے ہیں فیک بینک اکاؤنٹس کیس میں, اور اس حوالے سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب نیب ہیڈ کوارٹر
اولڈ بلڈنگ اتاترک ایونیو G52 اور نیب راولپنڈی سیوک سینٹر G6 اسلام آباد میں مناسب سیکیورٹی ارینجمنٹس اس حوالے سے کر لی جائیں. تو نیب یقیناً اس استقبال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سابق صدر آصف زرداری صاحب کا. اور ناظرین H&H کمپنی پہ آج FIA اور اسٹیٹ بینک کی ٹیموں نے چھاپا مارا اور وہاں سے 5 ملزمان کو گرفتار کیا. حوالہ ہنڈی منی لانڈرنگ میں انوالو ہونے کا الزام ہے. 2 کروڑ 90 لاکھ کی منی لانڈرنگ کی کوشش بھی ناکام بنا دی. 1 کروڑ 96 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی اور 64 لاکھ روپے غیر ملکی کرنسی بھی کانفسکیٹ کر دی. اب یہ والی کمپنی جو جس پہ چھاپا مارا گیا ہے یہ سابق صدر آصف زرداری سے ناظرین لنک کس طرح سے؟ اس حوالے سے جب آپ JIT رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے صفحہ نمبر 68 پہ کہ جو ٹکٹس ہیں زرداری خاندان کے لیے وہ بھی اسی H&H کمپنی نے فیسیلیٹیٹ کیے تھے. اور کس طرح کیے تھے اس حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا 1 جنوری 2. تو ان دونوں کا آپس میں جو مکہ ہوتا تھا انہیں لگتا تھا کہ کوئی الٹیمیٹ نتیجہ نہیں ہوگا. لیکن اس دفعہ جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تیسرا فریق جو PTI کی صورت میں آیا ہے جس کے اپنے کوئی سٹیکس نہیں ہیں ریگارڈنگ کرپشن, تو یہاں پہ اب ان کو دشواریاں بھی نظر آئیں گی, مشکلات بھی نظر آئیں گی. بالکل یہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو کیا کیا ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں؟ اس طرح کے کاموں میں نیب کورٹ جانا پڑے گا, پیشیاں بھگتنی پڑیں گی اور پھر اندر جانا پڑے گا. پیسے جو انہوں نے ہضم کیے ہیں, لوٹ مار کی ہے, وہ واپس کرنے پڑیں گے. اب تو بچنے کی صورتحال نظر نہیں آتی, اسی لیے وہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. فخر الرحمان صاحب, راجہ عامر عباس صاحب دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ناظرین جعلی اکاؤنٹس کا کیس بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ میں JIT نے ریکمنڈیشن دی تھی وہ یہ تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس حوالے سے کم از کم 16 ریفرنسز بنائے اور مزید اگر بنانے کی گنجائش بنے تو وہ بھی. FBR کی کارروائی شروع ہو چکی ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کارروائی شروع ہوگی اور ریفرنسز امید ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے تک فائل ہو جائیں گے. کتنی تعداد میں کتنے اسٹرانگ ریفرنسز ہیں وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن جاتے جاتے آپ کو سابق صدر آصف زرداری کا یہ شعر, پرانا شعر جو ہے وہ ذرا ایک سن لیں اور اس پہ ذرا غور کیجیے گا. کے بعد کیا کرو گے سر؟ آج پرائم منسٹر نئے اوتھ اٹھا لیا لیکن سابق صدر ہیں آپ عدالتوں میں پھر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کیوں یہ ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کام ہوتے ہیں.